بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الطور، مکی، نمبر 52، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ والطور انقلاب آفرین آسمانی رشد و ہدایت کا سلسلہ، جس کی نمود طور سینہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اس کی جس انداز سے مخالفت ہوئی اس حقیقت پہ شاہد ہے کہ تشبیہات و استعارات ادب کی جان ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس انداز کو اپنایا ہے۔ یہاں اس صورت میں تو صرف الطور ہی کہا ہے، لیکن التین میں والتین والزیتون وطور سینین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ سورہ 95 آیات 1 تا 3 آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا قسم کھاتا ہے، یعنی میں انجیر کی، زیتون کی اور اس امن والے گھر کعبہ کی قسم کھاتا ہوں۔ خدا اپنی سچائی کے لیے قسمیں نہیں کھایا کرتا، قسمیں تو منافق کھایا کرتے ہیں۔ عربوں کے ہاں گواہی یا شہادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا یہ ہے کہ کوہ طور کے مقام پر نازل ہونے والی ہدایت اس حقیقت کی شاہد ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہ بات ہمیں سوچنا ہوگی کہ جو آگے بات کہی گئی ہے اس کا الطور کیسے شاہد ہے، اس کی گواہی اور شہادت کس طرح سے ہے۔ در حقیقت عدالتوں میں گواہ سے پہلے قسم لی جاتی ہے اور اس کے بعد گواہ سے کہا جاتا ہے کہ گواہی دو۔ وہ اپنی گواہی بیان کرتا ہے، قسم توثیق کے لیے اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ واو قسم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، ورنہ یہ بات قسم کی بجائے شہادت اور گواہی کی ہے۔ یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں یہ الطور کا استعارہ اس کے اوپر شاہد ہے۔ قرآن کریم کی بلاغت و فصاحت کے سامنے عرب عاجز آ گئے تھے، حالانکہ اپنی زبان دانی پر ان کو بڑا ناز تھا۔ قرآن کے معنی، مقاصد و حقائق تو ایک طرف، اس کا تو اسلوب بیان ہی ایسا تھا کہ وہ اس کے سامنے بھی عاجز تھے۔ جنہیں ہم تشبیہات اور استعارات کہتے ہیں وہ تو ادب کی جان ہوتی ہے۔ ایک استعارے سے، ایک تشبیہ سے حقیقت پیکر مجسم بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو قرآن نے بھی یہ انداز اپنایا ہے۔ یہ تشبیہات اور استعارات وہی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر یا ان کے بارے میں سن کر ہم کہتے ہیں کہ یاد تازہ ہو گئی۔ مثلاً یہ کہنا کہ باٹا پور نہر کے کنارے آج تک اس کی شہادت دیتے ہیں کہ ہمارے جاں فروشوں نے کس پامرتی سے دشمن کا مقابلہ کیا تھا۔ یہاں ہم نہر کے کناروں کو استعارتاً شہادت میں پیش کر رہے ہیں۔ باٹا پور نہر کے کنارے کہنے سے 1965 کی جنگ کا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ اس میدان کارزار کا تو ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے گا، تو وہ ذرات تو گواہی نہیں دیتے۔ یہ کہنے کا محض انداز ہے کہ وہاں میدان میں یہ بات ہوئی تھی۔ اے آب رود گنگا، وہ دن ہیں یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اب رود گنگا یاد دلاتی ہے، یا اس کو شہادت میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ ہم مسلمان یہاں ہندوستان میں آئے، ایک کارواں کی حیثیت سے آئے اور گنگا کی وادیوں میں پھیل گئے۔ یعنی اسلام اس طرح سے آیا اور یہاں مسلمان اس طرح سے پھیلے۔ تو یہ انداز ہے جسے بلند ادب میں اپنایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کہنا شروع کر دے کہ صاحب میں تو گیا تھا وہاں جا کر گنگا کے کنارے، میں نے پوچھا، اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، تو آپ بتائیے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے؟ تو یہ والتین والزیتون وطور سینین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ سورہ 95 آیات 1 تا 3 اور والطور سورہ 52 آیت 1 استعارات ہیں جن کو گواہی میں پیش کیا جائے تو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وحی خداوندی کا نزول اور اس کی مخالفت کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اپنی آیات محکمات میں استعارہ اور تشبیہ
استعمال نہیں کی۔ قرآن کریم نے اپنی آیات محکمات میں استعارہ اور تشبیہ استعمال نہیں کی، کیونکہ وہ تو واضح احکام ہوتے ہیں، لیکن جو بسیط حقائق ہیں ان کو ہمیشہ تشبیہات کے انداز میں بیان کیا ہے۔ اور قرآن کا یہ ایک خصوصی انداز ہے کہ وہ اس قسم کے مجرد حقائق کو جو محسوس نہیں ہوتے، جو دیکھے نہیں جا سکتے، کو تشبیہات و استعارات کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ وطور کہہ کر قرآن نے بات یہ کہنی ہے کہ زمانہ نزول قرآن میں یہ جو کشمکش حق و باطل ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، شروع سے یہی کچھ ہوتا رہا ہے اور یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید اپنے دعوے کی شہادت میں الطور سورہ 52 آیت نمبر 1 کو پیش کر رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی وحی کی آواز بلند ہوئی، اس کی مخالفت میں مترفین، مستبد حکمران، سرمایہ دار اور مذہبی پیشوا اٹھ کھڑے ہوئے۔ التین مغربی اردن کی ایک پہاڑی کا نام ہے جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام نے حق کی آواز بلند کی، اور یہی حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کا مقام ہے۔ التین انجیر یا انجیر کے درخت کو بھی کہتے ہیں۔ طور سینین وہ پہاڑی ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز بلند کی۔ زیتا نامی پہاڑی فلسطین میں واقع ہے۔ زیتون زیتون کے تیل کو کہتے ہیں، اور زیتونتن زیتون کا ایک درخت یا اس کا ایک پھل ہے۔ زیتا پہاڑی جہاں زیتون کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز بلند کی۔ اس کے بعد وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے۔ یہ انداز کچھ یوں ہے کہ پوچھو کوہ زیتون سے، کوہ طور سے، کوہ تین کی چوٹیوں سے، اور کعبہ کے گرد و نواح سے کہ حق کی مخالفتیں کس طرح سے ہوئی تھیں۔ کیا حسین انداز ہے کہنے کا کہ وَالطُّورِ سورہ 52 آیت نمبر 1، طور کی چوٹیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو انقلاب آفرین پیغام دیا اور جس انداز سے اس کی مخالفت ہوئی، وہ اس حقیقت پہ شاہد ہے۔ آیت نمبر 2، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور یہ کتاب قرآن جو ابتدا میں تمہارے سامنے نرم جھلی پر لکھی ہوئی موجود ہے، شاہد ہے۔ اس مقام سے اور دیگر مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع سے ہی قرآن کریم لکھا جاتا تھا، یعنی یہ مستور تھا۔ سطر یعنی لکھائی کی ایک لائن، سطر ہی سے تو لفظ مستور ہے، اور مستور کے معنی ہے جو چیز لکھی جائے۔ یہ کہنا کہ قرآن کریم منتشر انداز میں ہڈیوں، ٹھیکریوں پر اور پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، یہ قرآن کریم کے خلاف ایک بڑی گہری سازش ہے۔ خدا قرآن کریم کے بارے میں کہتا ہے ذالک الکتاب سورہ 2 آیت نمبر 2، تو کتاب تو مجلد کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں کہا وا کتاب مستور، یعنی سطروں میں لکھی ہوئی کتاب۔ آیت نمبر 3، فی رق منشور، جس کی نشر و اشاعت دور دور تک ہو رہی ہے۔ اب تو کاغذ ہی کو رق کہا جائے گا، لیکن اس زمانے میں ہرن کی نرم جھلی پارچمنٹ کو رق کہا جاتا تھا۔ اب تو کاغذ ہی کو رق کہا جائے گا، لیکن اس زمانے میں ہرن کی نرم جھلی پارچمنٹ کو رق کہا جاتا تھا، جس پر دستاویز کو لکھ کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں تحریر یا نوشتہ یا دستاویز کو محفوظ رکھنے کے لیے رق پر تحریر کیا جاتا تھا۔ لفظ رق کہہ کر خدا نے بتا دیا کہ اس کتاب کو محفوظ کرنا مقصود تھا۔ یہ کہنا کہ یہ محفوظ ہی نہ تھی، یہ قرآن کریم کے خلاف بڑی گہری سازش ہے۔ منشورن یہ لفظ نشر سے ہے اور معنی ہے دور دور تک پھیلانا۔ آیت نمبر 4، والبیت المعمور، اور یہ خدا کا گھر کعبہ جو اس نظام خداوندی کا مرکز ہے، جس کا ضابطہ یہ کتاب ہے، شاہد ہے۔ والبیت المعمور یعنی آباد گھر، خواہ کعبہ ابتداً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا تھا یا اس سے پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پہلے سے ہی کعبہ عربوں کی اجتماعی زندگی کا مرکز چلا آ رہا تھا۔
یہ گھر کبھی ایک دن کے لیے بھی ویران نہیں ہوا ہے، اور اسلام کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کوئی آدمی نہ ہو، اور ہمارا یقین ہے کہ قیامت تک یہ بیت المعمور یعنی آباد گھر رہے گا، کہ قیامت تک یہ بیت المعمور یعنی آباد گھر رہے گا۔ آیت نمبر 5۔ والسقف المرفوع اور یہ آفاقی کائنات اور فضائے بسیط جو تابحد نگاہ بلندیوں تک پھیلی ہوئی ہے شاہد ہے۔ آیت نمبر 6۔ والبحر المسجور اور یہ سمندر جو اپنی پوری وسعتوں اور گہرائیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے ہوئے چلے جا رہے ہیں شاہد ہیں۔ قرآن حکیم جہاں بھی تاریخی شواہد پیش کرتا ہے تو فوراً ساتھ ہی فطرت کے قوانین اور فطرت کے محسوس شواہد بھی پیش کرتا ہے۔ اوپر 3 تاریخی شواہد، نمبر 1 الطور، نمبر 2 قرآن، اور نمبر 3 آباد گھر کعبہ کو شہادت میں پیش کیا تھا۔ اس کے بعد قرآن فوراً خارجی محسوس کائنات کی طرف آ گیا ہے کہ 4 خدا کے قانون کے مطابق فضا کی پنہائیوں میں مصروف گردش عظیم الجثہ کرے، اور نمبر 5 اور سمندر جو اپنی پوری وسعتوں اور گہرائیوں کے ساتھ خدا کے قانون کے مطابق ایک دوسرے سے ملے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اوپر مذکور 5 تشبیہات شاہد ہیں۔ کس بات پر شاہد ہیں اس کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہے۔ آیت نمبر 7۔ ان عذاب ربك لواقع اور اوپر مذکور 5 تشبیہات اس پر شاہد ہیں کہ خدا کے قانون مکافات کے تحت غلط روش کا نتیجہ جو تباہی بتایا جا رہا ہے وہ سامنے آ کر رہے گا۔ یہ 5 تشبیہات گواہی یا شہادت دے رہی ہیں کہ باطل روش پر زندگی بسر کرنے والوں کا ہمیشہ یہی انجام ہوا، جو سورہ 52 آیت 7 تا سورہ 52 آیت 16 میں بیان ہوا ہے۔ اور متقین یعنی قوانین خداوندی کے مطابق زندگی جس قوم نے بھی بسر کی اس کا نتیجہ ہمیشہ وہ نکلا جس کا سورہ 52 آیت 17 تا سورہ 52 آیت 28 میں بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 8۔ ما له من دافع مخالفین کی غلط روش زندگی کے تباہ کن نتیجے کو دنیا کی کوئی قوت دور نہیں کر سکے گی۔ آیت نمبر 9۔ يوم تمور السماء مورا یہ بڑے بڑے سرکش سردار تباہی کی اضطراب انگیزی سے یوں پس جائیں گے جیسے پاؤں تلے روندا ہوا راستہ۔ آیت نمبر 10۔ وتسير الجبال سيرا اور پہاڑوں جیسے محکم اکابر و جبار سب اپنے اپنے مقام سے ہٹ جائیں گے۔ لغوی معنی لینے سے مذکورہ 5 تشبیہات شہادت نہیں بنتی، اس لیے مجازی معنی ہی قابل ترجیح ہیں۔ السماء اور الجبال کے مجازی معنی ہیں سرکش سردار اور جبار اکابرین۔ عمومی ترجمہ تو یہ ہے کہ جس دن آسمان ہل جائے گا یہ کرے پھٹ جائیں گے اور پہاڑ اپنی اپنی جگہ سے ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی ایک دن یہ کچھ ہوگا، آسمان کرے پھٹ جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو اس میں انسانوں کے لیے کوئی سبق نہیں ہے، اور نہ ہی اوپر مذکور 5 تشبیہات لغوی معنی میں انسانوں کے لیے شہادت بن رہی ہیں۔ جن کی زندگی میں یہ کچھ ہوگا وہ مومن ہو یا کافر، مسجد ہو یا مندر، ایک لمحہ میں سب تہس نہس ہو جائیں گے۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ آخرت کو سنوارنے والے کچھ کام ہی کر لیں۔ قرآن کریم تو انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے غلط نظام کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ آیت کے لغوی معنی لینے سے کچھ پلے نہیں پڑتا۔ عربوں کے ہاں الفاظ کے لغوی کی بجائے مجازی معنی لینے کا بھی عام رواج تھا، اس لیے ہم نے لغوی کی بجائے مجازی معنی اوپر درج کیے ہیں۔ اگلی آیت سے معلوم ہو جائے گا کہ مجازی معنی ہی صحیح ہیں۔ مجازی معنی ہم اپنی طرف سے نہیں لے رہے ہیں۔ عربی لغات میں جہاں لفظوں کے لغوی معنی لکھے ہوتے ہیں وہیں مجازی معنی بھی لکھے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 11۔ فويل يومئذ للمكذبين
اس وقت جو خدا کے قانون مکافات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی۔ مجازی معنی ہر زبان میں مروج ہوتے ہیں۔ اس دن وہ لوگ جو خدا کے قانون مکافات عمل کو جھوٹا سمجھتے ہیں صرف ان کی تباہی ہوگی۔ تو معلوم ہو گیا ہے کہ لغوی معنی والی قیامت نہیں ہوگی جن میں مومن و کافر مزید و مندر تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک انقلابی دور ہوگا جس میں صرف ان مکذبین، سرکش سردار اور جبار اکابرین کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا جو خدا کے قانون مکافات عمل کو جھٹلاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی بہادری کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو شیر ہے۔ شیر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس آدمی کو شیر کہا گیا ہے وہ سچ مچ کا درندہ شیر بن گیا ہے جو جنگل میں رہتا ہے۔ کسی کو شیر سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بہادر، اتنا جرری، اتنا دلیر، اتنا قوی ہے جیسے شیر ہوتا ہے، یعنی بہادر انسان۔ پانی کے معنی پانی ہے، لیکن جب کہا جائے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو قلندر کی بات سن کر میں پانی کا گھڑا نہیں بن گیا۔ پانی پانی ہو جانے کا مطلب ہے شرمسار ہونا۔ اسی طرح الفاظ آب و تاب ہیں جن کے مجازی معنی چمک دمک ہیں۔ مجازی معنی لینے سے زبان میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ عرب سماع کے معنی بلندی لیتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں اس کا ترا دیکھیے آسمان کو چھو رہا ہے۔ ایسے لوگ اکڑ کر چلنے والے، فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ بڑے بننے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو عرب مجازی انداز میں سماع کہتے تھے۔ اسی طرح جبال کے معنی سے وہ ایسے لوگوں کو مراد لیا کرتے تھے جو اپنے ذہن میں یہ سمجھے ہوئے ہوں کہ ہم اپنے مقام پہ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ کوئی مائی کا لال ہمیں اپنے مقام سے ہلا نہیں سکتا۔ تو یہ ایسے لوگوں کو عرب مجازی انداز میں جبال کہتے تھے۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کس مقام پہ لغوی معنی لیے جائیں اور کس مقام پہ مجازی معنی لیے جائیں۔ یہ بات نہیں کہ جس مقام پہ ہم چاہیں مجازی معنی لے لیں اور جہاں چاہیں لغوی معنی لے لیں، اس طرح تو معنی مسخ ہو جائیں گے۔ اوپر کہا کہ وہ تباہی کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، سورہ 52 آیت نمبر 7۔ اگلی ہی آیت میں بتایا کہ مخالفین کی غلط روش زندگی کے تباہ کن نتیجے کو دنیا کی کوئی قوت دور نہیں کر سکے گی، سورہ 52 آیت نمبر 8۔ اب سیاق و سباق میں اگر آیت 52، 7 اور بعد کی آیات کو سامنے رکھا جائے تو آیات خود بتائیں گی کہ ان الفاظ کے معنی مجازی لیے جائیں گے، لفظی یا لغوی نہیں لیے جائیں گے۔ یہاں پہاڑ اور آسمان کے لغوی معنی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ فٹ نہیں بیٹھتے۔ کہا گیا ہے کہ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ، سورہ 52 آیت نمبر 11۔ تو یہ لغوی پہاڑ اور آسمان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ مکذبین کے لیے تباہی آئے گی۔ یہ بات غور و تدبر سے سامنے آئے گی کہ کس مقام پہ لغوی معنی لیے جائیں اور کس مقام پہ مجازی معنی لیے جائیں۔ قرآن کریم نے پہلے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں اس پہ شاہد ہیں کہ تمہاری غلط روش زندگی کا نتیجہ تباہی ہوگا، سورہ 52 آیت نمبر 7۔ پھر آیات میں کہا کہ جس دن یہ اکابرین جن کے ترے آسمان کو چھوتے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ان سے کہا کہ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، سورہ 52 آیت نمبر 11۔ اس وقت ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی جو خدا کے قانون مکافات کو جھٹلاتے ہیں، آیت نمبر 12۔ الذين هم في خوض يلعبون، ان لوگوں کی تباہی و بربادی ہوگی جو زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیتے بلکہ اس سے کھیل کھیلنے میں منہمک رہتے ہیں۔ یلعبون لعب کے معنی ہیں کسی چیز کو سنجیدگی سے سیریس نہ لینا، یوں ہی کھیل کے طور پہ لینا۔ معلوم ہوا کہ جس تباہی کا اوپر ذکر آیا ہے وہ یلعبون صفت لوگوں پہ آئے گی۔ قرآن کریم سورہ 52 آیات 12 تا 14 میں مذکور تباہی کی تشریح کر رہا ہے، آیت نمبر 13۔ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا،
जिस दिन उन सबको घेर कर तबाही के जहन्नम की तरफ लाया जाएगा। एक होता है खुद दाखिल होना और दूसरा होता है किसी को धक्का देकर दाखिल करना। आयत में धक्का देकर दाखिल करने का मफहूम है, यानी वो खुद तो बचना चाहेंगे लेकिन इनकलाब की तलातम खेजियां उनको धकेल कर उनके अंदर डाल देंगी, वो बच नहीं सकेंगे। आयत नंबर 14। هذه النار التي كنتم بها تكذبون कहा जाएगा कि ये है वो तबाह करने वाला कहा जाएगा कि ये है वो तबाह कर देने वाला अजाब जिसके मुतल्लिक तुम कहा करते थे कि यूं ही झूठी बातें हैं। कुरान करीम में नार के मानी आग के भी होते हैं, नीज उसके मजाजी मानी भी बेशुमार होते हैं। जहन्नम के लिए भी ये लफ्ज आता है जो हर शय को तबाह और बर्बाद करके रख दे। दरअसल तबाही की इंतहा ये है कि हर चीज राख बनकर रह जाए। कहा कि यह है वो तबाही की आग जिसे तुम झुटलाया करते थे। आयत नंबर 15। أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون अब बताओ कि क्या ये तबाही झूठी बात थी या फिर वाकई ये तुम्हारे सामने मौजूद है। क्या ये तबाही अब भी तुम्हें दिखाई देती है या नहीं? हमारे यहाँ तो हर जगह सेहर के मानी जादू ही लिए जाते हैं, लेकिन जादू मानी यहाँ फिट नहीं बैठ रहे हैं। अरबों के यहाँ सेहर हर झूठ हर फरेब को कहा जाता था। हर वो बात जो बज़ाहिर तो सही नजर आए लेकिन दर हकीकत फरेब हो, इस किस्म के फरेब को वो सेहर कहा करते थे। कुरान महाकाती अंदाज में कहता है कि तुम कहते हो कि तबाही हकीकत नहीं है, लेकिन जब तबाही सामने आएगी तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये तबाही सच है या झूठ। गायबाना तौर पर बयान करने का ये भी कुरान का एक अंदाज़े बयान है। इसको महाकाती या ड्रामाई अंदाज कहते हैं। ये ऐसे बयान किया जाता है कि जैसे सचमुच वो वाकया सामने हो रहा है। जहन्नम की आग में उन्हें धकेला जा रहा है, वहां उनसे बातें हो रही हैं, उनसे सवाल किया जा रहा है, ये जवाब दिए जा रहे हैं। ये एक अंदाज है, ये बात नहीं है कि ये फिलवाके महसूस तौर पर ऐसा हो रहा है जैसा कि बयान किया जा रहा है। आयत नंबर 16। اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون चलो अब इस तबाही के अंदर इसे हिम्मत से बर्दाश्त करो या वावेला मचाओ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखो ये कोई बाहर से लाई हुई आग नहीं है, ये तो खुद तुम्हारे अपने उन आमाल का फितरी बदला है जो तुम करते रहे। बाहर से मिलने वाली सजा के मुकाबले में इंसानी आमाल में पोशीदा सजा शदीद तर होती है। इस लौहा सूरह 52 आयत नंबर 16। दाखिल हो जाओ इस तबाही के अंदर। मोहलत के वक्फे में अगर रवश दुरुस्त कर ली जाए तो तबाही से बचा जा सकता है, लेकिन ऐसा ना किया जाए तो मोहलत के वक्फा के बाद तो तबाही में दाखिल होना पड़ेगा। तबाही में दाखिल होने वालों से ड्रामाई अंदाज में कहा जा रहा है कि फसबेरू औला तस्बेरू सवाउन अलैकुम। सूरह 52 आयत नंबर 16। मोहलत का वक्फा गुजरने के बाद अब तुम चीखो या चिल्लाओ या दुहाई दो या तबाही को सब्र से बर्दाश्त करो, यकसा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तबाही आ जाती है तो दुहाई देने से कुछ नहीं होता। इसी बात को यूं कहा कि मालाहु मिन दाफिइन, सूरह 52 आयत नंबर 8। तबाही को रोक नहीं सकते, कोई तबाही को रोक नहीं सकता। अमल के अंदर पोशीदा सजा इस सजा से कहीं ज्यादा शदीद होती है जो बाहर से मिलती है। मसलन आग में उंगली डालने के अमल की सजा उससे कहीं ज्यादा शदीद है जो किसी को किसी जुर्म में 3 माह की कैद की सजा मिले। कैद की सजा बाहर से मिली, जबकि उंगली आग में डालने की सजा आपके आग में उंगली डालने के अमल में पोशीदा थी। उंगली जलने की जलन से आप सो नहीं सकेंगे। आग में उंगली डालने की सजा के लिए ना पुलिस की ना गवाह की जरूरत है और ना अदालत की। जो ही आग में उंगली डाली सजा शुरू हो गई। ये सजा आपके आग में उंगली डालने के अमल के अंदर पोशीदा थी।
اب آگے آیت سورہ 52 آیت 28 تک جنتی لوگوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 17۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، ان کے برعکس متقین جنتی معاشرہ میں ہوں گے، جہاں انہیں ہر قسم کی خوشگواریاں اور آسائشیں نصیب ہوں گی۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے آگاہ کرنے والے کی آگاہی سے مستفید ہو کر اپنی غلط روش کو تبدیل کر لیا تھا۔ ان کے لیے باغات کا ذکر ہے اور وہ بھی نعمتوں سے بھرے ہوئے۔ آیت نمبر 18۔ فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم، ان کے رب کی طرف سے جو سامان ربوبیت انہیں ملے گا وہ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اس تباہی سے محفوظ رہیں گے جو انسانی ذات کی نشو و نما کے راستے میں روک بن جاتی ہے، اور یوں وہ اپنے ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ فاکہینہ کا لفظ عجیب قسم کی خوشی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی غیر محسوس سی خوشی۔ جحیم کے معنی ہے وہ شے جو راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائے، آگے نہ بڑھنے دے۔ خدا متقین کو آگے بڑھنے والی رکاوٹوں سے بچائے گا۔ آیت نمبر 19۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کہ تم نہایت خوشگواری سے کھاؤ پیو، یہ سب تمہاری اپنی ہی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جتنے اعمال صالحہ تم نے کیے تھے ان کے اندر خوشگوار چیزیں پوشیدہ تھیں جو آج تمہارے سامنے آ گئی ہیں، تو تم ان کو کھاؤ پیو بغیر احسان کے۔ تمہارے اعمال ان نعما کے مستحق تھے۔ آیت نمبر 20۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، تمہارے لیے جاؤ مناسب کا سامان موجود ہے، تم برابر برابر بچھے ہوئے تخت پر مطمئن ہو جاؤ۔ اس جنتی زندگی میں تمہارے رفقا وہ ہیں جو صاف اور پاکیزہ عقل و خرد کے مالک ہیں، ان کے دماغ میں ہیلا جوئی اور فریب کاری کا شائبہ تک نہیں۔ زوجناہم زوج کے معنی ہے وہ دو چیزیں جو آپس میں مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کریں۔ ان دونوں چیزوں میں سے ہر چیز دوسرے کا زوج ہوگا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے زوج ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ عورت ہی زوج ہے، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ رفیق ایک دوسرے کے زوج ہوتے ہیں۔ حورن عینن کے معنی ہے ایسے ہم سفر ساتھی جن کی ذہنیت صاف، شفاف اور پاکیزہ ہو اور وہ عقل عیار کے حامل نہ ہوں، یعنی وہ پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ کے حامل ہوں۔ جنتی معاشرے میں طبقاتی تقسیم نہیں ہوگی، تخت پر تو بیٹھے ہوئے ہوں گے مگر آگے پیچھے نہیں بلکہ برابر بیٹھے ہوں گے۔ آیت نمبر 21۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهین، یہ آسودہ زندگی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ہمارے قانون کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی اولاد میں سے بھی جو ایمانی روش پر کاربند ہوں گے وہ ان خوشگواریوں اور خوشحالیوں میں ان کے شریک ہوں گے، اور ان کے اعمال کے اثرات میں ذرہ بھی کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ ہر شخص کے درجات اس کے اعمال متعین کرتے ہیں۔ سورہ 74 آیت نمبر 78۔ اولاد کا بھی ایمان اور عمل اہل جنت جیسے ہوں گے تو پھر یہ اہل جنت کے ساتھ وہاں جنت میں ہوں گے۔ ایسی اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیا جائے گا، محض کسی کی ذریت یا اولاد یا نسل یا نسب میں سے ہونا کسی کو بھی مراعات کا مستحق نہیں بناتا۔ کلو امریم بما کسب رہین، سورہ 52 آیت نمبر 21۔
ہر انسان اپنے اعمال کے عوض رہن رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی ہر شخص اپنے اعمال میں مقید ہوتا ہے، یعنی اس کے اعمال اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں حسب و نسب کی رعایت کا سوال ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 22۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ان کے کھانے پینے کا سامان لذیذ پھل، نہایت عمدہ گوشت بافرات موجود ہوگا، جس چیز کو ان کا دل چاہے گا وہ انہیں مل جائے گا۔ آیت نمبر 23۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہ ایک دوسرے سے حیات بخش مشروبات کے ایسے ساگر لپک اور جھپک کر لیں گے جن میں خمر کا اثر نہیں ہوگا۔ خمر والے مشروب سے انسان بے معنی باتیں کرتا ہے اور اس سے اضمحلال و افسردگی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ خمر والے مشروب سے انسان بے معنی باتیں کرتا ہے اور اس سے اضمحلال و افسردگی پیدا ہوتی ہے۔ یتنازعون، سورہ 52، آیت نمبر 23۔ تنازع کے معنی ہیں جھگڑا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ چھینا چھپٹی کریں گے، یعنی وہ ایک دوسرے سے چھین چھین کر کھا رہے ہوں گے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ محفلوں میں جب ہم آہنگ بے تکلف دوست بیٹھے ہوں تو ایک کھا رہا ہے تو دوسرا لپک کر اس سے لیتا ہے کہ یار تو تمام ہی چٹ کیے جا رہے ہو۔ یہ دراصل باہمی یگانگت اور محبت اور بے تکلف دوستوں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نقشہ کھینچ رہا ہے کہ محفل میں ہم آہنگ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں کسی قسم کی غلط فہمی نہیں، بے تکلفی ہے، تو ایسے ماحول میں وہ چیزوں کو لپک جھپک کر ایک دوسرے سے لے لیں گے کہ یار سارا ہی نہ پی جانا، میرے لیے بھی بچانا۔ آیت نمبر 24۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور خدمتگار لڑکے ان کے گرد و پیش پھرتے ہوں گے، ایسے گویا غلافوں میں لپیٹے ہوئے موتی۔ سورہ 13 آیت نمبر 23، سورہ 52 آیت نمبر 21، سورہ 55 آیت نمبر 17۔ غلمان کے معنی عام طور پہ لڑکے لیے جاتے ہیں، اس کے معنی بیٹے بھی تو ہیں۔ کیا بیٹا لڑکا نہیں ہوتا؟ ایک خاص عمر سے خاص عمر تک، جوانی کے ابھار تک کی عمر کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کے لیے غلمان کا لفظ آتا ہے۔ جو غلمان صاحب ایمان ہوں گے وہ وہاں گھروں کے اندر کام کاج کر رہے ہوں گے، جیسے لڑکے بڑوں کی خدمت کرتے ہیں۔ لڑکوں کو غلمان کہہ کر چھوڑ نہیں دیا گیا، کہا کہ لولو مکنون، سورہ 52 آیت نمبر 24۔ بے داغ سفیدہ سحر کی طرح نوجوان لڑکے، یعنی ایسے محفوظ کے جیسے سیپ میں موتی محفوظ ہوتا ہے، باہر کی اسے ہوا نہیں لگی ہوتی۔ آیت نمبر 25۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آگے بڑھ کر خندہ پیشانی سے ایک دوسرے کا استقبال کریں گے اور مزاج پرسی کریں گے۔ اقبلہ کے معنی ہیں آگے بڑھ کر کسی کا خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرنا، کہ آئیے صاحب آپ تشریف لے آئے، ہم تو آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اقبل کہہ کر قرآن حمید نے بتا دیا کہ جنت میں لوگوں کے باہمی تعلقات کس قدر خندہ پیشانی کے اور خوشگواری کے ہوں گے، اور وہاں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، وہاں دل میں کچھ اور چہرے پہ کچھ اور نہیں ہوگا، زبان اور قلب دونوں ہم آہنگ ہوں گے، وہاں سب ایک دوسرے کو مسرت خوشی سے پہچانتے ہوں گے۔ آیت نمبر 26۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، اور کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے رفقاء اور متعلقین کے ساتھ بڑی ہمدردی کا سلوک کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 27۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، سو اس کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ یہ احسان کیا
کہ ہم جنت میں آ گئے اور ہمیں اس عذاب سے بچا لیا جو تمام محنتوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ جنتی لوگوں کا قول فرط جذبات کی بنا پر ہے، ورنہ خدا کسی کو احسان کے طور پر جنت عطا نہیں کرتا۔ پچھلی آیت میں جنتی لوگوں کی خصوصیات یہ بتائی کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے رہتے تھے، ایک دوسرے کے بہی خواہ تھے، شفقت اور محبت کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ منافقت سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری اس روش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم جنت میں آ گئے، اور ساتھ ہی جنتی لوگوں نے فرط مسرت کے ساتھ کہا کہ یہ ہمارا جنت میں آ جانا اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، یعنی اللہ نے ہماری خوبیوں اور خصوصیات کے بدلے میں ہم پہ یہ نوازشات ارزاں فرمائی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جنتی لوگوں کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم جنت میں آ گئے، یہ اللہ کا قول نہیں ہے۔ خدا نے تو ہر جگہ یہی کہا ہے کہ اعمال صالحہ کے بدلے میں جنت ملتی ہے، احسان کے طور پر نہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ جنتی لوگوں میں یہ خوبیاں، یہ صفات جنت میں جا کر پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ساری صفات اور خوبیاں ان کے اندر اسی دنیا میں پیدا ہو چکی ہوں گی، اور انہی کو اعمال صالحہ نیک عمل کہتے ہیں۔ البتہ جنت کے سفر میں ان کے اندر مزید خوبیاں بھی پیدا ہوں گی جو ان کی زندگی کے ارتقاء کا نتیجہ ہوں گی۔ دنیاوی زندگی میں امن و امان، بھائی چارہ، شفقت، باہمی ہمدردی، بہی خواہی، غمخواری، خوشگواری اور خوشحالی اسی دنیا کی جنت کے پھل ہیں۔ ایسے لوگ تو اسی دنیا میں اہل جنت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اسی دنیا میں مزید ترقی، پروموشن کا اپنے آپ کو حقدار ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی جنت کو اگلی زندگی میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جو ایسا نہ کر سکیں وہ اپنے جہنم کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دراصل اعمال کے اندر جنت و جہنم دونوں پوشیدہ ہوتے ہیں، جس کی نمود اس دنیا میں بھی ہوتی ہے اور اخروی زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ مثلا ہلاکت کا اثر سنکھیا کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ سنکھیا کھانے کی سزا کے لیے نہ پولیس کی ضرورت ہے اور نہ کسی عدالت کی۔ آیت نمبر 28۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ ہم اس سے پہلے ہر معاملہ کا فیصلہ کرنے کے لیے قانون خداوندی کو پکارا کرتے تھے، سو اس کی وجہ سے اس نے ہمیں اس قدر کشائش اور فراخی عطا کی ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازا ہے کہ اب ہم جنتی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس آیت میں جنتی لوگوں کی اسی دنیا میں یہ خوبی بھی بیان ہوئی ہے کہ ہم دنیا میں ہر معاملہ کے فیصلہ کے لیے قوانین خداوندی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ندعوہ، ہم خدا کو آواز دیتے تھے۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آیت نمبر 29۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔ اے رسول، تو اس قرآن کی تعلیم کو ان کے سامنے برابر پیش کیے جا۔ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہنوں کی طرح اٹکل کے تیر چلاتا ہے اور نہ ہی تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ ذکر سے مراد خود قرآن کریم کی رہنمائی ہے۔ فذکر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ تیرا کام یہ ہے کہ تو ہماری رہنمائی کو، ہمارے قانون کو، ہماری ہدایت کو ان تک پہنچائے چلا جا۔ یہ ہے فذکر جس کا ذکر یہاں آیا ہے۔ وہ ذکر وہ نہیں ہے جو مسجدوں میں نمازوں کے بعد ذکر خفی اور ذکر جلی کیا جاتا ہے۔ اس ذکر سے تو انسان دل کا مریض ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ فذکر بالقرآن، سورہ 50 آیت 45۔ تو ذکر خفی اور جلی ذکر نہیں ہے بلکہ ذکر بالقرآن ہے۔ قرآن نے ذکر کی بات صاف کر دی کہ ان کو مطلع کرتے رہو، بتاتے رہو، جتاتے رہو، دکھاتے رہو کہ کون سا راستہ بالکل صحیح ہے، اور راستہ کے بارے میں بتانا ہے بالقرآن، یعنی قرآن کے ذریعے سے رہنمائی کو ان کے سامنے لاؤ۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہانت اور مجنون کی تردید کی۔
فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون نے بتا دیا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور مجنون کہتے تھے۔ کاہن کے معنی ہے قسمتوں کا حال بتانے والا۔ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تو نچلی کلاس کے کاہن ہوتے ہیں، جبکہ بڑی بڑی درگاہوں خانقاہوں میں بیٹھے بڑے بڑے کاہن ہوتے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن تک عرب میں کہانت بڑی زیادہ مشہور تھی۔ ان کے ہاں کے بڑے بڑے پروہت مذہبی پیشوا اور بزرگ قسمتوں کا حال بتاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتاتے تھے کہ یہ جو روش تم اختیار کر رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ قرآن اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانت کی تردید کر رہا ہے۔ آیت میں ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے کہ تو کاہن نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی کاہن قسمتوں کا حال بتانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، یعنی تو پاگل ہے۔ قرآن نے اس آیت میں اس کی بھی تردید کی۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی قسم کے معاوضہ کے دعوت دے رہے تھے، تکالیف برداشت کر رہے تھے۔ ان کو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی قسم کا فائدہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس بنا پر وہ کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہے، اسے تو اپنے نفع و نقصان کی بھی سمجھ نہیں ہے۔ آیت نمبر 30۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ کیا یہ لوگ تجھے شاعر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھوڑا سا انتظار کرو، زمانے کی گردشیں اسے خود بخود ختم کر دیں گی۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کی تردید ہے۔ شاعری دراصل جذبات پر مبنی ہوتی ہے، اور جذبات ہر آن بدلتے رہتے اور نہ ہی جذبات حقائق کا مقابلہ کر سکتے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ شاعر کی بساط ہی کیا ہے، وقت گزرنے دو، اس کی شاعری کے اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 31۔ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين۔ ان سے کہو بہت اچھا، تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرتا ہوں، نتائج بتا دیں گے کہ کون حق پر ہے۔ آیت نمبر 32۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون۔ یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو کیا ان کی عقل و فکر کا پیمانہ ہی اتنا ہے کہ یہ قرآنی تعلیم کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ انہیں قرآنی تعلیم اس لیے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ان کی مفاد پرستیوں کے جذبات ان پر ایسے غالب آ چکے تھے کہ وہ انہیں سمجھنے سوچنے کی طرف آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ آیت نمبر 33۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وحی کو اپنی جی سے گھڑ لیتا ہے اور پھر اسے خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ مفاد پرستیوں کی وجہ سے ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ اس پر ایمان لائیں۔ آیت نمبر 34۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اے مخالفین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسا کوئی قانون بنا کر لاؤ، بات صاف ہو جائے گی۔ سورہ 2 آیت 23، سورہ 10 آیت 38، سورہ 11 آیت نمبر 13 اور سورہ 17 آیت نمبر 88۔ آیت نمبر 35۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اگر وہی بھیجنے والے خدا کا انکار کرتے ہو تو بتاؤ کیا تم آج خود پیدا ہو گئے ہو یا تم اپنے خالق آپ ہو؟ آیت نمبر 36۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ کیا تم نے اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو پیدا کیا ہے؟ بات ساری یہ ہے کہ یہ خدا کے اقتدار و اختیار پر یقین نہیں کرنا چاہتے۔
آیت نمبر 37۔ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا یہ کارگاہ کائنات پر داروغہ مقرر کیے گئے ہیں کہ یہاں کا نظام ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اور کوئی اور اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ آیت نمبر 38۔ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں براہ راست سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا دعویٰ ہے تو اس کے ثبوت میں کوئی سند اور حجت پیش کریں۔ سلمن سیڑھی کو یا کسی جگہ پہنچنے کے ذریعے کو کہتے ہیں۔ براہ راست وحی کا علم ایک نبی بھی اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اہل تصوف کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو بارگاہ خداوندی میں جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس سے یہ اوپر جاتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ قسمت کا حال بتانے والے آپ کو بتائیں گے کہ 4 سال بعد تمہاری شادی ہوگی، لیکن یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا۔ محکمہ موسمیات والے بھی بتاتے ہیں کہ 4 دن بعد بارش ہوگی تو یہ 2 اور 2 4 والی بات ہوتی ہے۔ ان کی پیشگوئی موسمیات کے علم پر منحصر ہوتی ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہوگا، لیکن قسمت کا حال بتانے والے آپ کی کیوں کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ آیت نمبر 39۔ أم له البنات ولكم البنون؟ کیا خدا نے اپنے لیے بیٹیاں تجویز کی ہوئی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ سوچو۔ آیت نمبر 40۔ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ کیا یہ تیری بات اس لیے نہیں مانتے کہ تو ان سے تبلیغ کا معاوضہ مانگتا ہے اور یہ معاوضہ سے کنارہ کش رہنا چاہتے ہیں؟ سورہ 68 آیت نمبر 46۔ کسی نبی رسول نے وحی کی تبلیغ کے عوض معاوضہ طلب نہیں کیا۔ آیت نمبر 41۔ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ کیا انہیں آنے والی باتوں کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تو ان سے کہتا ہے وہ کبھی واقع نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 42۔ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو کیا یہ اندر ہی اندر تمہارے خلاف تدبیروں کا جال بچھانا چاہتے ہیں؟ ان کو ایسا کرنے دو، کفار کی تدبیروں کا وبال خود انہی پر پڑے گا۔ قرآن کریم نے یہاں ایک اصول بیان کیا جو قیامت تک قائم رہے گا۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے بتایا کہ استکبار فی الارض و مکر السیئ، سورہ 35 آیت نمبر 43۔ یہ باطل کا اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں اور پھر اس کے لیے معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرنے والی اور برائیاں پیدا کرنے والی تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ قوم کو قوت کے زور پہ محکوم بنائے ہوئے ہیں اور پھر باطل تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں جن سے ناہمواریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ہے مخالفین کی ذہنیت کہ کسی نہ کسی طرح معاشرے میں ان کا غلبہ برقرار رہے۔ آگے ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، سورہ 35 آیت نمبر 43۔ انسانیت کے خلاف تدبیریں کرنے والوں کی تدبیریں پلٹ کر انہی کو گھیر لیتی ہیں۔ آیت نمبر 43۔ أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے سوا ان کے معبودان باطل، دیوی دیوتا، پیر فقیر ان کی مدد کریں گے؟ یہ ان کے اوہام اور وساوس ہیں۔ وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس کے ساتھ اوروں کو بھی خدائی میں شریک کیا جائے۔ آیت نمبر 44۔
وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ ان کی توہم پرستی اور خود فریبی کا یہ عالم ہے۔ مثلا اگر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ فضا سے کوئی بہت بڑا ٹکڑا ان پر گرا چاہتا ہے تو یہ کہہ کر مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ ہماری تباہی کے لیے نہیں بلکہ یہ تو ابر باران ہے جو ہماری کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آیت نمبر 45۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ۔ تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے کے بعد اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو تاکہ یہ اس دن سے دوچار ہوں جس دن ان کے ہوش جاتے رہیں گے۔ یہ جو عقل و بصیرت سے کام نہ لیں، نہ اپنے دعوے کی صداقت کے لیے دلیل پیش کریں، کٹ حجتیاں کرتے چلے جائیں، سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھیں، تو یہ حالت انسان کی عقل فریبکار کی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ جب کوئی قوم ایسی حالت کو پہنچ جائے تو کہا فذرہم، سورہ 52 آیت نمبر 45، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، انہیں جذبات کی رو میں بہنے دو۔ اب کب تک ان کے اوپر تم جان مارو گے؟ ان کا انجام سامنے آیا تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آیت نمبر 46۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس وقت ان کی کوئی تدبیر ان کے کسی کام نہ آ سکے گی اور نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔ آیت نمبر 47۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ عذاب تو اس دنیا میں واقع ہوگا، اس کے علاوہ ان کے لیے اخروی زندگی میں ایک اور عذاب ہوگا، لیکن یہ اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ آیت نمبر 48۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ اور نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے نہایت ثابت قدمی سے مصروف جد و جہد رہو۔ تم ہماری زیر نگرانی جد و جہد کر رہے ہو اور اٹھ کر اپنے رب کے نظام ربوبیت کو دنیا کے سامنے سزاوار حمد و ستائش بنا دو۔ آیت نمبر 49۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ۔ تم صبح شام دن رات تاروں کے ڈوبنے کے وقت تک گویا مسلسل اور پہم نظام ربوبیت کو پیکر حمد و ستائش بنانے میں سرگرم عمل رہو۔ سورہ 50 آیت نمبر 41۔ صدق اللہ العظیم۔